SOPs کی خلاف ورزی پر مارکیٹیں سیل کی جائیں گی یا لاک ڈاؤن میں نرمی ہی ختم کر دی جائے گی؟ آئندہ 24 گھنٹے اہم 3 روز میں کورونا کیسز میں غیر معمولی اضافے پر پنجاب حکومت کا لاک ڈاؤن میں نرمی پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی DG خان سے واپسی پر بڑا فیصلہ متوقع۔ کورونا کے سبب پنجاب حکومت مالی بحران کا شکار، نئے مالی سال میں ترقیاتی کاموں کے لیے صرف 130 ارب روپے محفوظ۔ محکمہ خزانہ کے حکام فنڈنگ کے لیے بین الاقوامی ایجنسیز کی جانب دیکھنے لگے۔ وبا سے لڑنے کے لیے شعبہ صحت کو مستحکم کیا جائے گا، پنجاب میں صحت سہولیات کے لیے 100 ارب مختص کرنے کا ڈرافٹ تیار۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے تیار کیا گیا ڈرافٹ PND بورڈ کے حوالے کر دیا۔ کورونا وبا کی سنگینی میں غیر معمولی اضافہ، مزید 816 شہری وبا کا شکار۔ لاہور میں کنفرم مریض بڑھ کر 6462 ہو گئے۔ فرنٹ لائن پر فرض ادائیگی کے دوران وبا میں مبتلا لاہور کا ٹریفک وارڈن بھی جان کی بازی ہار گیا۔ پنجاب بھر میں متاثرہ افراد 13,225، اموات 214 ہو گئی۔ کورونا کے خلاف لاہور کے پہلے شہید وارڈن کے لیے فاتح خوانی، شہر کی مختلف ٹریفک چوکیوں میں ساتھیوں کا شہید کانسٹیبل کو خراج عقیدت پیش۔ اہلکاروں کی جانب سے دعائے مغفرت اور شہید کے اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعائیں۔ CTO کا وارڈنز کو کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ یوم علی علیہ السلام کے موقع پر ہر قسم کے جلوس پر پابندی، امام بارگاہوں اور گھروں میں مجالس کی مشروط اجازت۔ بچے، 50 برس سے زائد اور بیمار افراد کی مجالس میں شرکت ممنوع قرار۔ مجالس محدود وقت تک جاری رہ سکیں گی۔ امام بارگاہوں میں اجتماعی سحری اور افطاری پر پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے مراسلہ جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت کے یونیفارم کی خریداری ایک بار پھر التوا کی نظر، پولیس حکام نے پری کوالیفائی کرنے والی 4 کمپنیوں کے سیمپلز مسترد کر دیے۔ سیمپلز ٹیکنیکل کمیٹی نے معیار پر پورا نہ اترنے کے سبب یونیفارم سیمپلز مسترد کیے۔ اہلکار اس بار بھی نیا یونیفارم اپنی تنخواہ سے خریدیں گے۔ بادل، بارش اور ہوا، شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ سحری کے بعد برسنے والے بادلوں سے 92 فیڈر سٹرپ کر گئے، عملے نے 45 بحال کر دیے، دیگر کی مرمت کا کام جاری ہے۔ رمضان میں مہنگائی کم کرنے کے حکومتی دعوے ناکام، 20ویں روزے ایک بار پھر لیموں کی قیمتوں میں 600 روپے کلو کا اضافہ، آلو پیاز 70 روپے کلو تک جا پہنچی، ادرک کی فی کلو قیمت 350 روپے ہو گئی، برائلر چکن کی قیمت میں بھی اضافہ، مرغی کا گوشت 5 روپے اضافے سے 249 روپے کلو ہو گیا۔ شہباز تتلہ قتل کیس میں پولیس کا پروسیکیوشن کمیٹی سے تعاون میں پسو پیش، بار بار طلبی کے باوجود DSP کے پیش نہ ہونے پر کمیٹی نے حکام کو خط لکھ دیا، متعلقہ پولیس آفیسر کو کمیٹی کے سامنے پیشی لازمی بنانے کی استدعا۔ DG ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر کو ریگولر نہ کرنے کے خلاف ہائی کورٹ میں سماعت، پنجاب حکومت کی جانب سے DG ریسکیو کو ریگولر کرنے کی مخالفت، عدالت کے لا آفیسر کو ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کے لیے مہلت۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کی متعارف کرائی گئی انسداد ڈینگی اپلیکیشن میں خرابی، متعدد اسکول تاحال رجسٹرڈ نہ ہو سکے۔ ایپ ڈسیبل ہونے سے اسکولز میں ڈینگی خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تصویری رپورٹ ارسال کرنے میں مشکلات۔ لاہور ہائی کورٹ کے انتظامی بلاک کی تعمیر کا کام جاری، پروجیکٹ کی 4تھی منزل پر جاری کام سے شور شرابہ، کان پڑی آواز بھی سنائی دینے میں مشکلات، منصوبے کے بروقت تکمیل کے لیے پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کرنے کا مطالبہ۔ اور LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، شہر کے مختلف علاقوں میں 13 غیر قانونی عمارتیں مسمار کر دی گئیں۔ SOPs کی خلاف ورزی پر مارکیٹیں سیل کی جائیں گی یا لاک ڈاؤن میں نرمی ہی ختم کر دی جائے گی؟
آئندہ 24 گھنٹے اہم 3 روز میں کورونا کیسز میں غیر معمولی اضافے پر پنجاب حکومت کا لاک ڈاؤن میں نرمی پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ڈی جی خان سے واپسی پر بڑا فیصلہ متوقع۔ کورونا کے سبب پنجاب حکومت مالی بحران کا شکار، نئے مالی سال میں ترقیاتی کاموں کے لیے صرف 130 ارب روپے محفوظ۔ محکمہ خزانہ کے حکام فنڈنگ کے لیے بین الاقوامی ایجنسیز کی جانب دیکھنے لگے۔ وبا سے لڑنے کے لیے شعبہ صحت کو مستحکم کیا جائے گا، پنجاب میں صحت سہولیات کے لیے 100 ارب مختص کرنے کا ڈرافٹ تیار۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے تیار کیا گیا ڈرافٹ پی این ڈی بورڈ کے حوالے کر دیا۔ کورونا وبا کی سنگینی میں غیر معمولی اضافہ، مزید 816 شہری وبا کا شکار۔ لاہور میں کنفرم مریض بڑھ کر 6462 ہو گئے۔ فرنٹ لائن پر فرض ادائیگی کے دوران وبا میں مبتلا لاہور کا ٹریفک وارڈن بھی جان کی بازی ہار گیا۔ پنجاب بھر میں متاثرہ افراد 13,225، اموات 214 ہو گئی۔ کورونا کے خلاف لاہور کے پہلے شہید وارڈن کے لیے فاتح خوانی، شہر کی مختلف ٹریفک چوکیوں میں ساتھیوں کا شہید کانسٹیبل کو خراج عقیدت پیش۔ اہلکاروں کی جانب سے دعائے مغفرت اور شہید کے اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعائیں۔ سی ٹی او کا وارڈنز کو کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ یوم علی علیہ السلام کے موقع پر ہر قسم کے جلوس پر پابندی، امام بارگاہوں اور گھروں میں مجالس کی مشروط اجازت۔ بچے 50 برس سے زائد اور بیمار افراد کی مجالس میں شرکت ممنوع قرار، مجالس محدود وقت تک جاری رہ سکیں گی۔ امام بارگاہوں میں اجتماعی سحری اور افطاری پر پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے مراسلہ جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت کے یونیفارم کی خریداری ایک بار پھر التوا کی نظر، پولیس حکام نے پری کوالیفائی کرنے والی 4 کمپنیوں کے سیمپلز مسترد کر دیے۔ سیمپلز ٹیکنیکل کمیٹی نے معیار پر پورا نہ اترنے کے سبب یونیفارم سیمپلز مسترد کیے۔ اہلکار اس بار بھی نیا یونیفارم اپنی تنخواہ سے خریدیں گے۔ بادل، بارش اور ہوا، شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ سحری کے بعد برسنے والے بادلوں سے 92 فیڈر سٹرپ کر گئے، عملے نے 45 بحال کر دیے، دیگر کی مرمت کا کام جاری ہے۔ رمضان میں مہنگائی کم کرنے کے حکومتی دعوے ناکام، 20ویں روزے ایک بار پھر لیموں کی قیمتوں میں 600 روپے کلو کا اضافہ، آلو پیاز 70 روپے کلو تک جا پہنچی، ادرک کی فی کلو قیمت 350 روپے ہو گئی، برائلر چکن کی قیمت میں بھی اضافہ، مرغی کا گوشت 5 روپے اضافے سے 249 روپے کلو ہو گیا۔ شہباز تتلہ قتل کیس میں پولیس کا پروسیکیوشن کمیٹی سے تعاون میں پسو پیش، بار بار طلبی کے باوجود ڈی ایس پی کے پیش نہ ہونے پر کمیٹی نے حکام کو خط لکھ دیا، متعلقہ پولیس آفیسر کو کمیٹی کے سامنے پیشی لازمی بنانے کی استدعا۔ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر کو ریگولر نہ کرنے کے خلاف ہائی کورٹ میں سماعت، پنجاب حکومت کی جانب سے ڈی جی ریسکیو کو ریگولر کرنے کی مخالفت، عدالت کے لا آفیسر کو ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کے لیے مہلت۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کی متعارف کرائی گئی انسداد ڈینگی اپلیکیشن میں خرابی، متعدد اسکول تاحال رجسٹرڈ نہ ہو سکے، ایپ ڈسیبل ہونے سے اسکولز میں ڈینگی خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تصویری رپورٹ ارسال کرنے میں مشکلات۔ لاہور ہائی کورٹ کے انتظامی بلاک کی تعمیر کا کام جاری، پروجیکٹ کی 4تھی منزل پر جاری کام سے شور شرابہ، کان پڑی آواز بھی سنائی دینے میں مشکلات، منصوبے کے بروقت تکمیل کے لیے پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کرنے کا مطالبہ۔ اور ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، شہر کے مختلف علاقوں میں 13 غیر قانونی عمارتیں مسمار کر دی گئیں۔ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر کو ریگولر نہ کرنے کے خلاف ہائی کورٹ میں سماعت، پنجاب حکومت کی جانب سے ڈی جی ریسکیو کو ریگولر کرنے کی مخالفت، عدالت کے لا آفیسر کو ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کے لیے مہلت۔
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کی متعارف کرائی گئی انسداد ڈینگی اپلیکیشن میں خرابی، متعدد اسکول تاحال رجسٹرڈ نہ ہو سکے۔ ایپ ڈسیبل ہونے سے اسکولز میں ڈینگی خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تصویری رپورٹ ارسال کرنے میں مشکلات۔ لاہور ہائی کورٹ کے انتظامی بلاک کی تعمیر کا کام جاری، پروجیکٹ کی چوتھی منزل پر جاری کام سے شور شرابہ، کان پڑی آواز بھی سنائی دینے میں مشکلات۔ منصوبے کے بروقت تکمیل کے لیے پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کرنے کا مطالبہ۔ اور ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، شہر کے مختلف علاقوں میں 13 غیر قانونی عمارتیں مسمار کر دی گئیں۔